بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان هؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم یوما ثقیلا۔ ناظرین، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس ٹاپک پہ آج کچھ گفت و شنید ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے کچھ لوگ کہ جو عاجلہ سے محبت کرتے ہیں۔ عاجلہ کسے کہتے ہیں؟ عاجلہ دنیا مراد ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص دنیا سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، دنیا داری سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسے دن کو بھلا چکے ہیں جس دن کو اللہ تعالیٰ نے یومن ثقیلا کہا ہے کہ وہ بہت بھاری دن ہے۔ ناظرین، عاجلہ کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ متاع ہے۔ لفظ متاع کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک بہت بڑے امام لغت کے امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ لفظ متاع کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے لغت کی کثیر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن متاع کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے انہیں کسی لغت کی کتاب میں میسر نہیں آتا۔ آخر کار اس معنی کو سمجھنے کے لیے وہ عرب کے دیہاتی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ عرب کے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ عربی لغت کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور صحیح معنوں میں عربی انہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ امام اسماعی جو ہیں وہ اس لفظ کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے عرب کے دیہاتوں کا سفر کرتے ہیں، دیہات در دیہات وہ جاتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو لفظ متاع کا معنی صحیح طور پر معلوم نہ ہو پایا۔ آخر کار وہ ایک دیہات میں سے گزر رہے تھے تو ایک گھر میں ایک ماں کی آواز جو اس نے اپنی بیٹی کو دی وہ ان کے کانوں میں پڑی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی یا ابنتی، اے میری بیٹی، ائتی المتاع، کہ تو مجھے متاع کو پکڑا۔ لفظ متاع جیسے ہی اس عورت نے بولا تو امام اسماعیل وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو لفظ اس نے بولا ہے تو اس لفظ سے اس نے کیا چیز مراد لی ہے۔ تو امام اسماعیل بغور مشاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یہ بات جاننے کی کہ بیٹی کون سی چیز ماں کو پکڑاتی ہے کہ جس کو اس عورت نے متاع کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس بیٹی نے وہ کپڑا جو ایک عورت ایام حیض کے دوران مخصوص اپنے عضو پر رکھتی ہے اور وہ اس کے غلیظ خون سے غلیظ ہو جاتا ہے، اس کپڑے کو عربی زبان میں متاع کہتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھ لیجئے، امام اسماعیل نے پھر اس معنی اور مفہوم کو اپنی لغت میں بیان کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو دنیا کو متاع کہا ہے تو گویا کہ دنیا کی قدر و منزلت، دنیا کی قدر و قیمت اور دنیا کی حیثیت وہ اس کپڑے کی مانند ہے جو ایک ایام حیض میں عورت غلاظت کو روکنے کے لیے رکھتی ہے یا استعمال کرتی ہے، اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ اور اس سے ہم اس انداز سے محبت کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں، ہم اخلاقیات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم سنتوں کے احیاء کو ختم کر دیتے ہیں۔
ہم اللہ کی محبت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارا وہ نقصان ہے، وہ خسارہ ہے کہ جو کبھی بھی جس کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے، کہ جب قیامت کے دن اگر ہمیں جنت سے محروم کر دیا گیا اور جہنم کی طرف دھکیل دیا گیا، تو وہ ایسا نقصان ہے کہ اس نقصان کا مداوع وہ کبھی بھی انسان نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی محبت میں آ کر آخرت کے دن کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دن انتہائی ثقیل ہے، اس کی جو ثقالت ہے، اس کی جو بھاری پن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج جب سوا نیزے پر آئے گا اور وہ اپنی آگ جب زمین پر برسائے گا، تو فرمایا کہ زمین تانبے کی طرح ابلے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمین پر آدم کی اولاد کھڑی ہوگی اور ہر انسان کو پسینہ آئے گا۔ ناظرین، انتہائی قابل توجہ بات جو شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میدان میں جو پسینہ لوگوں کو جسموں پر آئے گا وہ اتنا گرم ہوگا، اس کی تمازت اتنی زیادہ ہوگی اور وہ اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ لوگ یہ کہہ اٹھیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس پسینے سے نجات دے۔ یہ پسینہ ہمارے برداشت سے باہر ہے۔ فرمایا کہ یہ پسینہ لوگوں کے گناہوں کے موافق ان کے جسموں پر اترے گا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینے کا پانی اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس میں ڈوب رہے ہوں گے، ان کا پورا جسم ہی جل رہا ہوگا، تکلیف انتہا درجے کی ہوگی، اور اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ فرمایا کہ وہ دن اس لحاظ سے ثقیل ہے کہ وہاں پر تو کھڑا ہونا بھی انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے نقشے کو دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن مجید کی 3 صورتیں بار بار پڑھے۔ اذا الشمس قورت، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت۔ فرمایا کہ یہ 3 صورتیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا، قیامت کے نقشے کو بیان کیا، قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا، یہ بار بار انسان ان صورتوں کو پڑھتا رہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ قیامت کا دن بہت بڑا بھاری دن ہے، ثقیل دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، جس کو گزارنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ترین ہوگا۔ اور اس وقت جب انسان اپنے گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوگا اور اس گناہوں کی وجہ سے اس کے جسم پر پسینہ ہوگا اور وہ پسینہ اس کے جسم کو جلا رہا ہوگا، اس کو تکلیف دے رہا ہوگا، اس کو انتہائی دکھوں میں مبتلا کر دے گا، اور وہ انسان چاہے گا کہ مجھے تو ابھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن یہ پسینہ دور کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو جس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں ایک مری ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مردہ جانور کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدمی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کو زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا جائے، پیدا ہوتے ہی، اور اسے گھسیٹا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، اپنے اس عمل سے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کا شکر ادا کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اپنی جو نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے اس کی شکر گزاری کے لیے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کو اگر گھسیٹا جائے زمین پر جب سے وہ پیدا ہوا ہے، اور فرمایا کہ وہ اسی طرح اسے گھسیٹا جاتا رہے، اسی انداز سے اس کو جوانی آئے، اس کو بڑھاپا آئے، حتیٰ کہ موت تک وہ زمین پر اسی انداز سے گھسٹتا رہے شکر ادا کرنے کے لیے، فرمایا کہ وہ اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، قیامت کے دن میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے؟
فرمایا کہ ینفع الصادقین بصدقہم، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سچے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سچائی کس چیز کی؟ ایک تو زبان کی سچائی ہے، اور دوسری سچائی اللہ کے ساتھ محبت کی سچائی، کہ انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ اس میں سچا ہے، اس سچائی میں استقامت اختیار کرے، دکھائے کہ واقعی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور آپ کا متبع ہوں، آپ کی اتباع کرنے والا ہوں، آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، تو اس سچائی میں بھی وہ سچا ثابت ہو جائے اور استقامت اختیار کر جائے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے مجھے با اخلاق ہونا چاہیے، مجھے اچھا کردار اپنانا چاہیے، تو اس سچائی میں بھی وہ سچا ثابت ہو جائے، تو فرمایا قیامت کے دن ایسے سچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میدان محشر کی سختی اور اس میدان کی ہولناکی سے اللہ نجات عطا کر دے گا۔ میرے بھائیو، دنیا کی حقیقت کا کچھ مختصر سا تعارف میں نے اس آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے آنے والے اگلے پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے مجھے بھی سب سے پہلے عمل کی توفیق اللہ عطا فرما دے، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔